واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان ایک نیریٹو کا نام ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایسی تحریک کہ جس نے پاکستان کو بنایا۔ اس وقت لوگوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر یہ ملک بنا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنی عوام الناس کو موٹیویٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے بنا اور کن کن لوگوں نے بنایا، اور اس کی حفاظت کے لیے کتنی جانوں نے اپنے نذرانہ پیش کیے، اور ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ یقیناً کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے طلباء و طالبات کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے۔ میں ٹریول کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر، اور لوگ مجھ سے اس پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کتنے ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے۔ یقیناً طلباء و طالبات کا رول بڑا اہم ہے ہمارے ملک کی ترقی کے اندر بھی، اور ہمارا مستقبل یہی ہے۔ ہمارا مستقبل روشن انہی کی وجہ سے ہے، انہوں نے آگے جا کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ہم مختلف یونیورسٹی سے، کالج سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آج یہ پروگرام ہم گورنمنٹ گریجویٹ کالج وحدت روڈ فار وومن سے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری آج کے مہمان یہاں کے پرنسپل صاحبہ محترمہ فرحہ ملی صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ اپنے کالج کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کالج کب بنا، کون کون سے ڈسپلن اس کے اندر ہیں، اور کتنی طالبات ہیں، کون کون سی فیکلٹیز اس کے اندر کام کر رہی ہیں، تاکہ کچھ ناظرین کو ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کالج کی فنکشننگ کیا ہے۔ یہاں پر جی گورنمنٹ گریجویٹ کالج وحدت کالونی جو ہے، یہ جب 1983 میں قائم ہوا تو یہاں پر انٹر کلاسز سٹارٹ کی گئیں، اور یہ یہاں پر وحدت کالونی کے لوگوں کے پرزور اصرار پر یہ کالج جو یہاں پر بنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے تک اسکول موجود تھے لیکن کالج اس لوکیلٹی میں موجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر 1983 میں جب کالج بنا ہے تو انٹر کی بلڈنگ تھی، رینٹڈ بلڈنگ میں بنا، پھر وہاں سے 2 سال کے بعد یہاں پر شفٹ ہوا، اور اس طرح سے انٹر کو بعد میں ڈگری کلاسز ہوئیں، اور اس کے بعد یہاں پر ماسٹرز کی کلاسز شروع ہوئیں، اور اب تقریباً پچھلے 8 سال سے یہاں پر جو پوسٹ گریجویٹ کلاسز ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں کہ بی ایس پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ کالج کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے، اور ان 3000 میں اس وقت ہم 13 کے قریب بی ایس کے ڈسپلنز جو ہیں وہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، جس میں میتھس ہے، فزکس ہے، میس کام ہے، بزنس مینجمنٹ ہے، اور باٹنی ہے، سائنس اور آرٹس کے سارے، سائیکالوجی ہے، اردو، انگلش، اسلامیات، یہ سارے کے سارے بی ایس پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 ایسے پروگرام سٹارٹ کیے جائیں جو کہ معاشرے میں جن کی ڈیمانڈ اس وقت ہے، موجود ہے، تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں جب یہاں سے نکلیں، فارغ التحصیل ہو کے یہاں سے جائیں، تو صرف اپنا علم میں اضافہ کر کے نہ جائیں، بلکہ اگر ان کو روزگار حاصل کرنا پڑے تو اس روزگار میں بھی وہ اس ڈگری سے مستفید ہو سکیں۔ میڈم یہ بتائیے کہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ کے کالج کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا موٹیویشن ہوتی ہے طالبات کے لیے؟ نظریہ پاکستان سوسائٹی کی ہم نے بنائی ہوئی ہے یہاں پر، نظریہ پاکستان کا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے منسلک ہیں، جب بھی کوئی فنکشن وہاں پر ہوتا ہے ہمارے بچے جاتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، اور جتنے مقابلہ جات وہاں پر ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 23 مارچ کا پروگرام جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس میں 23 مارچ میں بچوں کو اس نظریہ پاکستان کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے بات جو ہے ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر 14 اگست کا جو ہے پھر اس میں ہم ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دیں، اور ان قربانیوں کے بعد پھر ہمیں یہ خطہ ارض جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ میرے خیال میں یہ ملک جو ہے اس کو قائم رکھنے میں بھی بہت ساری قربانیاں اور بہت سارا خون شہیدوں کا شامل ہے، اور اس کے معرض وجود میں آنے میں بھی بہت سارے شہیدوں کا خون شامل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سرزمین جو اتنے شہداء کی قربانیوں کے بعد ملی ہو، ہم اسے محبت نہ کریں؟ تو اس لیے ہم پاکستان کی ساتھ محبت کرنے کے لیے نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پھر 11 ستمبر کا فنکشن ہے، 6 ستمبر کو ہم شہداء کا دن مناتے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے جو ہیروز ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے والدین کو بلا کے ہم ان سے بات کریں،
تاکہ وہ ہماری بچیوں سے ملیں اور بچیوں کے اندر موٹیویشن آئے. ہماری بچیاں جو ہیں ہر سال 2-4 بچیاں ایسی ہیں جو فوج پاکستان میں کمیشن حاصل کر رہی ہیں, اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے اس کو کوشش یہی ہے کہ وطن سے محبت کا جذبہ جو اس کو اجاگر کیا جائے, کیونکہ وطن سے محبت ہی ہماری سالمیت ہے. میڈم یہ بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں. از اٹ پاسبل کہ یہ جو آپ کے ریگولر کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر کم از کم ویکلی اگر ایک پیریڈ ایسا لگا دیا جائے جس میں موٹیویشن ٹورڈز پاکستان کے حوالے سے بات ہو, اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات ہو, ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ریگولر بیسس پر؟ یہ تو اوکیجنلی ہوگی نا, 14 اگست ہو گیا, 6 ستمبر ہو گیا, باقی تہوار ہو گئے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایک آدھ پیریڈ ایسا جو ہے وہ شروع کرا دیا جائے جس میں ریگولرلی روٹین کے مطابق بچوں کو جو ہے یہ چیزیں فیڈ کی جائیں ان کو. اب دیکھیے, جب ہمارا اسٹاف ممبرز جتنی بھی کلاس لیتے ہیں تو اس میں ایک طرح کی انسٹرکشنز ان کو دی جاتی ہیں کہ اب شروع کے 5-7 منٹ یا آخری 5 to 7 منٹس جو ہیں اس کو گرومنگ کے لیے آپ اور وطن سے محبت کے لیے جو وہ استعمال کیا جائے. تو دے ڈو ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ بچوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں, اور بات کرنے کے علاوہ یہ ہے کہ جس کو کہنا چاہیے مطالعہ پاکستان جو روز پڑھایا جاتا ہے ہمارا, اس میں بھی مطالعہ پاکستان کوئی ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا وطن کیا ہے. ایکچوئل ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے وطن کے ریسورسز کیا ہیں, ہمارے وطن میں کیا چیز ہے جس کی کمی ہے, کیا چیز ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور کس چیز ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ایک مسلمان. میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستانی ہونا ایک بہت فخر کی بات ہے. یہ پہلا ملک ہے دنیا کا جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. تو اب دیکھیے ہمارا نظریہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ نظریہ ہمارا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس ملک سے محبت نہ کی جائے. میڈم, ملک کی ترقی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں اپنا وہ رول پلے کر سکے جب آپ وہ پریکٹیکل اپنی لائف میں جائیں؟ تو اس کے لیے کوئی ایسی موٹیویشنل یا کوئی لیکچر جس قسم کے آپ کے یہاں ہوتے ہیں جس سے ان کو تیار کریں؟ بالکل ہوتے ہیں جی. یہاں پر موٹیویشنل لیکچرز بھی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک گرلز لیڈرشپ کے اوپر ایک سیمینار کرایا جس میں بچیوں کو بتایا کہ ہاؤ دے کین بی دی لیڈر. اور جو مجھے بڑی خوبصورت بات لگی کہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے قرآن میں تو وہ عورت اور مرد دونوں کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مرد کے لیے قانون ہے اور یہ عورت کے لیے قانون ہے. دونوں کے لیے قانون ایک بنایا. مومن مرد اور مومن عورتیں, مسلم مرد اور مسلمان عورتیں. تو اس لیے جب دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا تو میرے خیال میں معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے عورت, جس کی تعداد 50% سے زیادہ ہے. تو 50% سے جو آبادی زیادہ ہے, کیسے ممکن ہے کہ جب وہ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا نہیں کریں گی تو وہ ایک ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہماری تحریک پاکستان چلی تو تحریک پاکستان میں عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا, اور اس کردار سے ہم جو ہے وہ سبق سیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ آگے چل سکے. اور عورتیں تو کل کو ایک پورے خاندان کی تربیت کا ذریعہ ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسی تعلیم ان کو دی جا سکے, جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ وہ ڈسپلن ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ جب وہ یہ معاشرے میں باہر نکلیں تو اگر کہیں جاب حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے وہ مشکل نہ ہو. میڈم, اقوام عالم کے اندر ایک خاص مقام حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو اس کی تیاری کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز آپ کے ہاں ہو رہی ہے, اس کی گرومنگ ہو رہی ہے, اس کی موٹیویشن ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی تیاری ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے وہ اقوام عالم کی صف میں کھڑا کر سکیں؟ دیکھیں, جو یہاں پر بچوں کی تعلیم کا تعلق ہے تو ہمارا یہاں پر پہلے جو تھا وہ ایک FA اور BA سمپل BA ہم کرا رہے تھے, لیکن سلولی گریجولی ہم نے اس تعلیم کو وہاں سے شفٹ کر کے BS پروگرام پہ لیا جو کہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے. تو یہ تعلیم وہ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ. ہمیں جو بات سمجھ گئے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کا حصہ بننے کے لیے ہی ہم نے جو ہے وہ سمپل BA میں سے نکل کے اور سمپل MA میں سے نکل کے تو ہم اس میں آئے. اب BS پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 سال کا ڈگری پروگرام ہے. اس میں ورسٹیلٹی ہے, اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو پڑھتے ہیں بچے, اور ان کو ہر ایک سائیکالوجی پڑھنے والے کے لیے فلاسفی کمپلسری ہے, اسی طرح سے اس کے لیے میتھس پڑھنا ضروری ہے, جبکہ سمپل BA میں یہ چیزیں نہیں تھی. اور دنیا کے چیلنج میں ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا حصہ بنے. پھر یہ ہے کہ BA میں آپ کالج میں نہیں بھی گئے, پورا سال نہیں بھی پڑھے, اینول ایگزامینیشن سسٹم تھا جس میں آپ نے امتحان دیا, 2 مہینے تیاری کی اور پاس ہو گئے. ابھی وہ والی بات نہیں ہے.
ابھی بچوں کو دے ہیو ٹو بی آن دیئر ٹوز بیکاز ان کے ابھی کلاس شروع ہوئی ہے, 1 مہینے کے بعد مڈ ٹرم ہے, دین دے ہیو ٹو پریپیئر فار دیئر فائنل ٹرم. سو اب دے آر آؤٹ فرام دیٹ, وہ جو ایک سلیک سیزن ان کا آتا تھا اس میں سے. اور جو ڈگریز دی جا رہی ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے کہ دے کین کمپیٹ ود دا ورلڈ. اور خاص طور پر چونکہ دنیا ایک بہت گلوبل ولیج بن گئی ہے, ہمارے بچے جو آئی ٹی میں پڑھ رہے ہیں دے آر ورکنگ آن لائن, ان انٹرپرینور بھی ہیں, انہوں نے اپنے کام بھی شروع کر رکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے انسٹیڈ آف ڈپینڈنگ آن دا جابس, کہ ہمیں جاب ملے یا ہم گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں یا کہیں اور ملے, دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس. تو اگر ان کے پاس اسکل بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دے کین رن دیئر اون بزنس ویری سکسیزفلی. اور میرے خیال میں عالم اسلام میں اس وقت پاکستان کو بزنس کے طور پر ریکگنائز کرانا جو ہے, وہ ایک بزنس کنٹری کے طور پر ریکگنائز کرانا بہت ضروری ہے. قائد اعظم کا ایک کال ہے کہ انہوں نے جب 1948 میں انہوں نے کراچی میں عورتوں کی جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا اسے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ آئندہ آنے والی نسل آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر آپ اس نسل کی تربیت کریں گے تو میں اپنے ملک کے مستقبل کو بہت روشن دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کہ ہمارے یہاں کے گریجویٹس جو ہیں وہ کسی بھی شعبے میں سے ان سے تعلق کیوں نہ ہو, مگر انہوں نے اپنا لوہا وہاں پر جا کر منوایا ہے. کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے, اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور اپنے جو نالج آپ نے گین کیا ہے اس کو وہاں پر نہیں ان تک پہنچائیں گے, جب وہ اسکل جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے, اس وقت تک آپ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور اپنی وہ محنت اور مشقت کی وجہ سے, قابلیت کی وجہ سے اپنا انہوں نے مقام بنایا, اپنی فوٹیج جو ہے انہوں نے وہ جو ہے وہ ظاہر کیا وہاں پر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین, اس وقت ہم آج کا بھی یہ پروگرام گورنمنٹ گریجویٹ کالج وحدت روڈ فار وومن سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اور میں آخر میں میڈم آپ سے یہ چاہوں گا کہ پوری دنیا اس وقت آپ کی گفتگو سن رہی ہے, سماعت کر رہی ہے, کوئی بچیوں کے لیے کوئی خاص میسیج میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ دیں. دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں پر ڈالی ہے اتنی بڑی ذمہ داری شاید باپ پر نہیں ڈالی, کیونکہ اگلی نسلوں کی امین ماں ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو بات ہم کرتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کیا تو وہ سپارے جو ماں پڑھتی تھی وہ ان کو زبانی یاد تھے. تو یہ وہ والی مائیں ہیں, ہمیں اس طرح کی مائیں پیدا کرنی ہیں اور ہمیں اس طرح کی ماؤں کو گروم کر کے معاشرے میں بھیجنا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کی امین ہوں. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ماں بچے کو سچ بولنا سکھاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں تمام جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو مادری زبان کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ماں زبان سکھاتی ہے, باپ کی زبان ہم نہیں سیکھتے, ہم ماں کی زبان سیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں بندے کو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہوں. جنت ماں کے قدموں میں ہے. جب 70 ماؤں کے برابر رب ہم سے پیار کرتا ہے, جب یہ ہم تو ہمارے اوپر جو سب سے بڑا, جو ہم بات کر رہے تھے کہ عالم میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ماں اپنا رول صحیح پلے کرتی ہے تو ممکن نہیں کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے ہم پیچھے رہنے کے لیے ہمارا باعث بن سکے, کیونکہ ماں کی تربیت اسکول پہنچنے سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے جو اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے. اور وہ تربیت جو ہے اصل درس گاہ جو ہے وہاں سے جو بچہ سیکھ کے نکلے گا وہ تمام زندگی اس کے کام آئے گا. اور پھر ماں کا رول وہیں پہ ختم نہیں ہوتا, ماں نے اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت کرنی ہے, پھر اس کو سارے عقائد سکھانے ہیں. اور یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد تو میں اپنی بچیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی امین جو آپ ہیں, اور آپ نے وہ والا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں سچ ہو, عزت ہو, ادب ہو, محبت ہو. اور یہ کردار سازی جب آپ کر کے بھیجیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ملک ترقی نہ کرے یا اسلام جو ہے اس کا بول بالا نہ ہو. سچ کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ 20 سال کے بعد بولیں گے تو وہ سچ ہی رہے, اور جھوٹ جو ہے وہ دوسرے دن بھول جاتے کہ میں نے کیا بولا تھا. اس کو چھپانے کے لیے اور بہت سارے جھوٹ بولے جائیں گے. اور مسکراہٹ کا پیغام ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے مسکراہٹیں بکھیریں, کیونکہ جب تک ہم محبت کا پیغام نہیں دیتے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنیاد ہی محبت پر رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے, اور ہمیں ان کی امت بنایا. آپ سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. تو اگر ہم صرف محبت کا پرچار کریں
تو بہت بڑی بات ہے. اور محبت صرف انسان سے نہیں ہے، محبت اس کی کائنات سے ہے، اس کے پودوں سے، اس کے پھولوں سے، اس کی بنائے ہوئے پرندوں سے، جانوروں سے، چیزوں سے، ہر چیز سے محبت ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کا ایک سبق جو ہے وہ حاصل کر لیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے ہم بچوں سے کویشچنس پوچھتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، پھر ان کو ہم جواب دیتے ہیں. میرا نام عیشا طفیل ہے. میں میڈیا کمیونیکیشن اسٹڈیز سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا میڈم سے سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان تحریک کے دوران اس وقت مسلم طالبات کا کردار کیا تھا؟ قیام پاکستان میں عورتوں کا اور بہت بڑا کردار ہے. بر صغیر میں پہلی دفعہ عورت کو ووٹ کا حق 1929 میں دیا گیا. اس سے پہلے تک تو عورت کے پاس ووٹ کا حق ہی نہیں تھا، اور جب ووٹ کا حق دیا گیا تو اس کے بعد پھر عورتوں نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی اور سیاسی کردار جو ہے اس میں اپنا نبھایا. اور اصل میں مسئلہ جو تھا وہ وہاں پر یہ تھا کہ اس سے پہلے تک جب ووٹ کا حق ہی نہیں ہے، وہ ممبر ہی نہیں بن سکتی، ووٹ ہی نہیں دے سکتی، تو وہ کیسے اس میں حصہ لیں گے. لیکن اگر آپ نے کبھی کردار دیکھا ہو مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جوہر کی ماں کا کردار اگر دیکھا ہو اماں بی کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ وطن کے لیے جان دے دینا لیکن پیچھے کبھی مت ہٹنا. تو یہ ماں کا کردار تھا اور یہ عورت کا کردار تھا جو انہوں نے نبھایا. اور اس طرح سے 1934 میں پہلی مسلم لیگ میں ایک سب کمیٹی جو تھی وہ بنائی گئی جو کہ عورتوں کے حوالے سے بنائی گئی تھی. تو اس طرح سے 1934 میں جب یہ کمیٹی بنائی گئی تو آپ دیکھیے کہ پھر جو 1857 سے آزادی کی جنگ جو ہم نے شروع کی تھی، لیکن اس آزادی میں رنگ بھرا گیا جب عورتیں اس کا حصہ بنیں. اور 1934 کے بعد 1947 تک ٹوٹل 13 سال لگے اور پاکستان جو تھا وہ آزاد مملکت کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا. اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں خواتین کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جس میں آپ لیڈی عبداللہ ہارون کا نام دیکھیے، اس میں بیگم رانا لیاقت علی خان کا نام دیکھیے، اور بیگم شائستہ اکرام جو تھی، اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے تو پاکستان کی پہلی پی ایچ ڈی خاتون تھی جو کہ باہر سے ڈاکٹریٹ کر کے آئیں، پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنی، الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے اس تحریک میں بہت فعال کردار ادا کیا. اور جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ گول میز کانفرنسز ہوئی، تو یہ پہلی، دوسری اور تیسری تینوں گول میز کانفرنس میں انہوں نے جو عورتوں کی نشست تھی اس کے اوپر انہوں نے رہنمائی جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے مسلمان خواتین کی رہنمائی جو تھی وہاں پر یہ کی تھی. السلام علیکم. میرا نام زینب اصغر ہے اور میں بی ایس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا میڈم سے یہ سوال ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور عرض پاکستان کی بیٹیاں ہونے کے حوالے سے ہم اس تشویش کا شکار ہیں کہ آخر پاکستان کی یہ مشکلات کب ختم ہوگی. اور میں آپ سے میڈم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس بارے میں ہمیں رہنمائی دیں. اتنا بڑا کردار عورت کو ملا ہے اور جتنا بڑا رول یہ پلے کر سکتی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب مرد اپنے آپ کو درست کرتا ہے تو صرف ایک مرد درست ہوتا ہے، لیکن جب عورت آتی ہے اس بات پر تو وہ پورے خاندان کا جو ہے وہ ایک اکائی جو ہے اس کو درست کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ان اکائیوں سے مل کے جو ہے وہ وطن جو ہے وہ آگے ترقی کرتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم ڈگریز حاصل کر رہے ہیں، ہم ان ڈگریز کو اپنے استعمال میں لانے کی بات نہیں کرتے ہیں. دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں تعلیم جو ہے اور تربیت لازم و ملزوم ہے. جب تک ماں تربیت نہیں کرتی تب تک علم جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اور علم اگر نہیں ہے تو تربیت سے بھی ہم معاشرے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکل سکھا کے ان کو آگے لے کے جانا ہے، اور معاشرے میں ہمیں انہیں بہت آگے لے کر جانا ہے. ہمیں جس کو کہنا چاہیے نا کہ منزل بہت بڑی جو ہے اس کا اعادہ کرنا ہے کہ وہ منزل ہماری ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آسانی جو ہوگی. اپنے گولز جو ہیں ان کو ہائی رکھیے تاکہ ان کو اچیو کر سکیں. السلام علیکم. میرا نام سمن فیاض ہے. میں بی ایس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا میڈم آپ سے سوال یہ ہے، تعلیمی میدان میں محنت کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے لیے ہم دوران تعلیم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اور میں بچوں کو ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر ہم اپنے اندر پیشنس، برداشت پیدا کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارا ملک کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں رہے گا. جب بھی کوئی بات آپ کو کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تشدد کب آتا ہے اور ایگریشن کب آتا ہے.
تب آتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، جب ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے گول میز کانفرنسز میں شرکت کی، تو گول میز کانفرنسز میں شرکت کی تو آپ دیکھیے کہ وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ کوشش کیجئے کہ مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کر، میز پہ بیٹھ کر حل کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ اس میں ایگریشن آئے، اور بات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر جو سب سے زیادہ چیز آ گئی ہے وہ عدم برداشت ہے۔ آپ کبھی ٹریفک سگنل پہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سے وہ 30 سیکنڈز یا 40 سیکنڈز کا انتظار جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اور وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم رک جائیں گے تو شاید پیچھے رہ جائیں۔ آپ سوچئے 30 سیکنڈ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس ان یور لائف، بٹ ایک آپ کے اشارہ توڑنے سے بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے جو ہیں وہ آپ کی تقلید کرنے لگیں گے۔ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ بہت مزہ آیا آپ کے اس کالج میں یہاں پر آ کر، اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ پوری دنیا نے آپ کی گفتگو کو انشاءاللہ سنا، اور یقیناً سنیں گے بھی، بار بار سنیں گے، اور اس پہ لطف اندوز ہوں گے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اب ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور ہم آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے لیے، تو مل کے ہم نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔